الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس سورۃ البقرہ 20واں رکوع ہے۔ کل کے سبق کے اندر آخری آیت کے اندر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ تمہارا الہ تمہارے حاجتوں کو پورا کرنے والا تمہارا خالق اور مالک ایک ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آج کی آیت کے اندر اس کے لیے عقلی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے عقلی دلائل ہیں علویہ، یعنی کبھی اوپر کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں سفلیہ، اور کبھی نیچے کے وسطیہ، اور کبھی درمیان کے۔ اسی طرح بری اور بحری دلائل، مائیات، نباتات، حیوانات، جمادات، یہ سب کے سب دلائل تقریباً 10 دلائل ہے جو اس آیت کے اندر اس بات توحید کے اوپر بیان کیے جا رہے ہیں اور رد شرک پر۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک ہے، یہ ان فی جو ہے یہ اصل میں یہ بات کی آیت کے آخر کے اندر لآیات لقوم یعقلون کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بے شک ہے ان چیزوں کے اندر جو بیان کیے جا رہے ہیں دلائل اللہ کے قدرت کے، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ وہ دلائل کیا ہے؟ فرمایا ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدائش کے اندر، والارض اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی، اور کشتیوں میں جو فلک جو ہے اس سے مراد کشتیاں، اور اس سے بڑے لانچ، اور اس سے بڑے جو ہے جہاز، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو فرمایا کشتیوں کے اندر التی جو تجری چلتی ہیں، فی البحر بحر کے اندر، یعنی دریاؤں اور سمندروں کے اندر، بحر دریا کو بھی کہتے ہیں اور سمندر کو بھی، بما ان چیزوں کے ساتھ، ینفع الناس جو فائدہ دیتی ہے لوگوں کو، یعنی یہ کشتیاں، لانچ اور جہاز بڑے بڑے ان دریاؤں اور سمندروں کے اندر چل رہے ہیں، ان سامان کو، ان تجارتی سامان کو، انسان کے فائدے کی چیزوں کو لے کر، جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ وما انزل اللہ، اور وہ جو اتارا ہے اللہ نے، من السماء اوپر سے، من ماء پانی، آسمان کی طرف سے پانی اترتا ہے، اور جس چیز سے وہ اترتا ہے وہ ہے بادل۔ تو فرمایا وہ پانی جو اللہ آسمان کی طرف سے اوپر سے
نازل فرماتا ہے اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پس زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، اس کے موت کے بعد، یعنی تازگی دیتا ہے اس کے خشک ہو جانے کے بعد، کہ زمین کے اندر سبزہ نہیں ہوتا ہے جب پانی نہیں ہوتا ہے، پھر اللہ پانی برساتا ہے تو زمین پر سبزہ نکل آتا ہے، یہ اس کی زندگی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا، اور پھیلایا ہے اللہ نے اس زمین میں، مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے جاندار۔ جب آسمان سے بارش برستا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پہ مختلف قسم کے جاندار جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی پانی ہے کہ ہر چیز کی زندگی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ انسان کی پیدائش کے اندر جو مٹی لی گئی ہے اس کے اندر بھی پانی ملایا تھا، اور جب تک انسان زندہ ہے تو یہ انسان کی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہوتی ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، تصریف کہتے ہیں پھیرنے کو، آنے جانے کو، یعنی ہواؤں کا چلنا۔ اور یہ جتنے بھی دلائل ہیں تو یہ تو اختصار کے ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے، اس کی تفصیل پھر قرآن میں ہے کہ آسمان کی پیدائش کے اندر اللہ کی کیا قدرت کی نشانی ہے۔ 7 آسمان ہے بغیر ستون کے ہے، اس میں اللہ نے چاند، سورج اور ستاروں کو لگایا انسان کے فائدے کے لیے، اور اس آسمان کو مزین کیا ہے۔ پھر زمین کے اندر کیا فائدے ہیں کہ زمین کو اللہ نے پھیلایا ہے، اس کو اللہ نے غلے کے قابل بنایا، مردوں اور زندوں کے لیے اللہ نے اس کو کافی کر دیا، پہاڑ اس پر گاڑ دیے۔ اس کے اندر اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بہت ساری چیزوں کے خزانے جو ہے دفن کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح پھر رات کے فائدے ہیں کہ جس میں انسان آرام کرتا ہے۔ دن کے فائدے ہیں کہ وہاں اللہ کے دیے ہوئے رزق کو تلاش کرتا ہے۔ پھر سمندر کے فائدے، اس کے اندر کتنے فائدے اللہ نے رکھے ہیں، مختلف قسم کے قیمتی پتھر ہے، زیورات ہے۔ اسی طرح کھانے کے لیے تازہ گوشت ہے، دریاؤں کا پانی ہے پینے کے لیے، سمندر کا پانی ہے تجارت کے لیے، بہت سارے فائدے ہیں۔ پھر بارش کے کتنے فائدے ہیں۔ تو اس طرح پھر ہوا کے کتنے اقسام ہے، باد مشرق، باد مغرب، اسی طرح شمال اور جنوب، اور اس کے اپنے تاثرات ہے، کس میں کیا فائدہ اور کس کے اندر اللہ کے عذابات ہے۔ یہ ساری تفصیل ہے اس کے اندر۔ پھر اللہ رب العزت نے بادلوں کو مسخر کیا ہے، والسحاب المسخر، اور بادلوں کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، المسخر، جس کو اللہ نے تابع کر دیا ہے بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، ہلکے بادل، گہرے بادل، سرخ بادل، کالے بادل، سفید بادل، پھر ہر ایک کی اپنی تاثیر، اس کے اندر کیا فائدے ہیں۔ فرمایا لآیات، ضرور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو سمجھتی ہے، عقل سے کام لیتی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دال ہے
و الہکم الہ واحد کہ الہ تمہارا ایک ہی اللہ ہے، جس نے تمہیں اور اس کائنات کو وجود بخشا اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا۔ جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا کہتے ہو وہ بھی محتاج ہے اس کے سامنے، ان کی حاجتوں کو بھی اللہ ہی پورا کرتا ہے۔ یہ کائنات اس کی ہے، اس کے اندر، اس کائنات کے اندر اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن ان دلائل کے باوجود جو آفاق اور انفس کے دلائل ہیں، لیل و نہار کے، بر اور بحر کے، اور اسی طرح علوی سفلی وسطی جتنے بھی یہ دلائل ہیں، ان دلائل کے باوجود اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ مَن يَتَّخِذُ، وہ ہے جنہوں نے بنائے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا اندادن شریک، ند اور ہمسر اللہ کے بنائے ہیں، نبی کو، ولی کو، پیر اور مرشد کو، جنات میں، ملائکہ میں، سورج چاند ستاروں کے اندر، بت اور صنم اور اوثان کے اندر، جادو منتر ٹونوں ٹوٹکوں کے اندر، مختلف طریقوں سے اللہ کے ہمسر اور اس کے شریک بنائے ہیں۔ یحبونہم، محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح، یعنی جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے اسی طرح کی محبت وہ اللہ کے ان بندوں سے، مخلوق سے کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر جو کہتے ہیں کہ ہم تو انہی کے ذریعے اللہ کو جانتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم اللہ کو نہ پہچانتے۔ حالانکہ بولنا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی وجہ سے ان کو پہچانتے ہیں، اللہ ان کی تخلیق نہ کرتا تو ہم کیسے پہچانتے؟ تو اصل تو محبت اللہ سے ہے، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، محبت بھی اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس سے محبت کرو، اس کی عزت کرو۔ اسی طرح ولیوں سے، شہداء، صدیقین، صالحین سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے آگے فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، اشد حبا للہ، بہت ہی سخت ہے اللہ کی محبت میں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ ایمان کی یہ پہچان ہے کہ ان کی محبت اللہ کے ساتھ ہوگی اور اللہ کی محبت میں وہ شدید ہوں گے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اس کو تخویف اخروی کہتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، کاش کہ دیکھ لیتے وہ لوگ، افسوس کہ دیکھ لیتے وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے شرک کیا۔ یہاں ظلم کے معنی شرک کے ہیں، کیونکہ آگے اس سے پہلے جو ہے پیچھے بیان ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، تو فرمایا کاش یہ شرک کرنے والے دیکھ لیتے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ دیکھ لیں گے عذاب، یعنی اگر وہ وقت، قیامت کا وہ دن اگر دنیا میں یہ دیکھ لیتے، جس دن یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس دن کہیں گے ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت اللہ ہی کے لیے ہے، سب کے سب، تمام قوت اور طاقت، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی قوت اور طاقت نہیں ہے، ملک اور اختیار اسی کے پاس ہے، یہ کائنات اسی کی ہے، یہ کائنات اسی کے حکم سے چل رہی ہے، ہمارے حاجات کو وہی پورا کرتا ہے۔ آج اگرچہ یہ لوگ نہیں مانتے
اور اس بات کو اگر بیان کیا جائے تو مخالفت کی جاتی ہے، حالانکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو اختلاف سے پاک بات ہے، اس لیے کہ اللہ سب کا رب ہے، اللہ کی نعمتیں سب کے اوپر ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا اور موت وہی دے گا، اور اسی کی بارگاہ میں سب کو حاضر ہونا ہے، تو اس کی یکتائی اور اس کی بڑائی، اس سے آدمی کیوں نفرت کرے، کیوں ایسے لوگوں سے دشمنی کرے جو اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں؟ اگرچہ یہ بات آج نہیں تو کل مان لینی ہے، ان القوت للہ جمیعا وان اللہ، اور یہ کہ اللہ شدید العذاب، سخت عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب والا ہے، یعنی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین، جب برات ظاہر کریں گے، لا تعلقی ظاہر کریں گے وہ لوگ جن لوگوں کی اتبعوا تابعداری کی گئی ہے، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے تابعداری کی ہے، یعنی ایسا ایک وقت آنے والا ہے، یوم نحشرہم جمیعا، جس کا اللہ سورہ یونس کے اندر ذکر فرماتا ہے کہ ہم سب کو اپنے بارگاہ کے اندر کھڑا کریں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کھڑا کرنے کے بعد ان تمام لوگوں کو، جس کے اندر نیک بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، شریک بنائے ہیں، ثم نقول للذین اشرکوا، ان شرک کرنے والوں سے اللہ فرماتا ہے ہم کہیں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تمہارے شریک بھی، جن کو میرے ساتھ تم نے شریک ٹھہرایا تھا، فزیلنا بینہم، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم ان کے درمیان جدائی ڈالیں گے، یہ اللہ کے نبی، ولی، شہداء، صدیقین، صالحین، نیک لوگ یہ الگ ہو جائیں گے، اور یہ شرک کرنے والے جنہوں نے اللہ کے ساتھ ان نیک لوگوں کو شریک کیا ہے، ان کو اللہ الگ کر دے گا شرک کرنے والوں کو۔ وقال شرکاء ما کنتم ایانا تعبدون، یہ شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت کرنے والے نہیں تھے، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ تم نے ہماری پوجا پاٹ کی ہے، ہمارے سامنے سجدے کیے ہیں، پکارے لگائی ہے، نذرانے پیش کیے ہیں، منت اور نیاز کیا ہے، ہمیں ان چیزوں کا کچھ پتہ نہیں۔ تو جب یہ اللہ کے نیک لوگ جو ہیں ان شرک کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، وراء العذاب، اور دیکھ لیں گے یہ شرک کرنے والے عذاب کو، وتقطعت، اور اللہ فرماتا ہے وتقطعت، کٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، بہم الاسباب، ان کے اوپر اسباب اور وسائل، یعنی دنیا کے وہ تعلقات ان کے جو ایک دوسرے کے ساتھ تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے شرک کے اوپر لوگوں کو اکسایا ہے، علماء سوء، پیران ضلالت، وہ بھی ہوں گے، اور اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے۔ تو نیک لوگوں کو تو اللہ
ان سے الگ کر دے گا۔ اور سورۃ الصافات کے اندر آتا ہے، سورہ سبا کے اندر آتا ہے، اسی طرح سورۃ احزاب کے اندر آتا ہے کہ جن لوگوں نے غلط مولوی اور پیروں نے ان سے اپنی پوجا پاٹ کرائی تھی، اللہ کی کتاب کے خلاف ان کو عقائد دیے تھے، تو اس دن اللہ رب العزت ان سب کو ایک ساتھ جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے اللہ ان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی ہے۔ تو یہاں چونکہ مضمون خود بتا رہا ہے کہ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو غلط مولوی اور پیر ہیں، جس کی تفصیل پھر جو ہے سورہ سبا کے اندر آتی ہے، جو صبح اور شام ان کے سامنے اللہ کی کتاب کے خلاف تقریریں کر کے ان کے عقائد کو خراب کرتے ہیں، ان کے نظریات کو بگاڑتے ہیں، شرک پر ان کو اکساتے ہیں۔ تو فرمایا وقال الذین اتبعوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی ہے دنیا کے اندر ان کی، لو انا لنا کرۃ، کاش کہ ہوتا ہمارے لیے ایک بار پھر دنیا میں جانا، ایک مہلت اگر ہمیں دوبارہ مل جاتی، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی لا تعلقی کا اعلان کرتے، ظاہر کرتے، ہم بھی جدا ہو جاتے منہم، ان سے، کما تبرؤوا منا، جس طرح یہ جدا ہو گئے ہم سے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ اعمالہم، دکھائے گا اللہ ان کے اعمال ان کو، حسرات علیہم، حسرات علیہم، افسوس ہے ان کے اوپر، یعنی یہ افسوس کریں گے اس دن اپنے اوپر۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پشیمانی کریں گے، افسوس کریں گے اپنے اوپر۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے یہ نکلنے والے آگے جہنم سے، جتنا بھی یہ روئے، پچھتائے، افسوس کرے، پشیمانی کرے، دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے کہے، توبہ کرے، کوئی منت اور زاری ان کی قبول نہیں ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ پھر یہ آگے جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ انسان کو موت آ جائے، اللہ کے بارگاہ میں اس کی حاضری ہو، اس کتاب ہدایت کو کھولے، تمام فرقوں سے الگ ہو کے اسلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے، اور بہترین رہنمائی اور طریقہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمام فرقوں سے الگ ہو کر اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کی پیروی اختیار کرے، اور کوشش کرے کہ امت کو قرآن اور سنت کے اوپر ایک کرے، نیک اعمال اختیار کرے، اپنے عقائد کو درست کرے، شرک سے پاک کرے، اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔